أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم ولا هم من ناصرين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. اسی اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو. صلی اللہ علی محمد و آلہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے. یہ دونوں آیتیں پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، اس کی آیت نمبر 90 اور 91 ہے. 90 اور 91. یہ دونوں آیتیں سورہ آل عمران کی پارہ نمبر 3 کی بالکل آخری دو آیتیں ہیں. اس پر آج انشاءاللہ العزیز ہمارا درس ہوگا. ان آیتوں کی تشریح اور تفسیر آپ کے آگے رکھی جائے گی. انشاءاللہ اگلے درس سے ہم چوتھے پارے کی ابتدا کریں گے. بارہا اس بات کو میں دہراتا ہوں، آج پھر دہرانے کو دل کہتا ہے کہ اب تک جو کچھ ہم نے کیا، یعنی ابھی یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، اب جو اگلا مہینہ ہے جنوری اگر آ جائے تو غالباً پورے 4 سال ہو جاتے ہیں جن میں ہم نے 3 پارے، ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ ہم نے سنا، اس کا مفہوم سمجھا، اس کی تشریح جانی، اس کی تفسیر ہم نے جانی. یہ جو کچھ ہوا یہ کلی طور پر آپ کے میرے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کا نتیجہ ہے. جو کچھ میں نے کہا، جتنی بھی استطاعت اور طاقت مجھ میں آئی، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے رہی. اور جن لوگوں نے اس کو سنا اور لگاتار سنتے آ رہے ہیں، یہ بھی محض اللہ کی توفیق ہے. اس میں ہماری کوئی خاص صلاحیت، قوت، سمجھ کا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ نے توفیق دی کہ ہم 3 پاروں کا مکمل طور پر ایک ایک لفظ کے ساتھ، ایک ایک آیت کے ساتھ ہم اس کی تشریح سن سکے. یہ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی مدد و توفیق کا نتیجہ ہے. وما توفیقنا الا باللہ. جو کچھ ہم کریں اور انشاءاللہ کریں گے، یہ محض اللہ کی توفیق ہی ہوگی. جن 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ 2 آیتیں آیت نمبر 90 اور 91 ہیں.
ان آیتوں کا تعلق پچھلی آیت سے ضرور ہے، اس لیے آئیے پچھلی آیتوں کا ایک مختصر سا سرسری ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 86 کے اندر 86 کے اندر، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تبارک تعالیٰ اس قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جو کفر کرے بعد اس کے کہ وہ ایمان لا چکا تھا۔ وہ قوم جو ایمان لا چکی تھی اس کے بعد انہوں نے کفر کیا، وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حق، اور انہوں نے اس بات کی گواہی بھی دی کہ رسول حق ہے، وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ، اور ان کے پاس واضح دلائل آئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کے تعلق سے، اس کے بعد بھی انہوں نے اس ایمان سے کفر کیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسے ظالموں کو اللہ تبارک تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کا بدلہ یہی ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو اور سارے فرشتوں کی لعنت ہو اور سارے انسانوں کی سب کی مل کر ان پر لعنت ہو کہ انہوں نے ایمان کے بعد کفر کو اختیار کیا۔ خالدین فیہا، اس لعنت اور پھٹکار میں اور اس عذاب میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، اور ان کے اس عذاب میں کمی نہ ہوگی۔ ولا هم ينظرون، اور نہ ہی عذاب میں کسی قسم کی انہیں مہلت دی جائے گی۔ الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، اس قسم کی دھتکار سے، اس قسم کی پھٹکار اور لعنت اور عذاب سے صرف وہی لوگ بچ سکتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد جنہوں نے کفر تو کیا، کفر ان سے سرزد تو ہوا، مگر الا الذین تابوا، مگر انہوں نے اس کفر سے پھر سے توبہ کی۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا ان کے ساتھ، اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، وَأَصْلَحُوا، پھر اپنے آپ کو انہوں نے سدھار لیا، سنوار لیا، سدھار کر اپنی لائف کو انہوں نے، اپنی زندگی کو گزارا۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ آج کے درس کی آیت ہے جو اس کے بعد کی آیت ہے۔ گویا کہ اوپر کی آیتوں میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ ایمان لانے کے بعد کفر کرنا، جس کو ارتداد کہتے ہیں، مرتد ہونا کہتے ہیں، یہ بڑا عظیم گناہ ہے، عظیم گناہ ہے اسلام کی نگاہ میں، اور مرتد کی جو سزا ہے وہ براہ راست قتل ہے۔ اس لیے کیونکہ یہ عین فطرت کا تقاضا ہے کہ جہاں کسی معاشرے میں ہونے والی برائی کو روکنے کے لیے، کسی معاشرے میں ہونے والی برائی کو روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے، وہیں پر اسلامی نظریات اگر منہدم ہوتے ہوں تو ایسے وقت بھی طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح چوری کرنے پر اسلامی یہ قانون ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹے جائے تاکہ دوبارہ معاشرے میں اس قسم کی بیماری نہ پنپے۔ چوری والی جو بیماری ہے اس کو معاشرے سے ختم کرنے کے لیے طاقت کا استعمال کیا گیا۔ زنا اگر ہو تو رجم کرنے کا سسٹم اسلام نے رکھا۔ اسی طرح اسلامی نظریات اگر منہدم ہوتے ہوں، اسلامی نظریات سے اگر کوئی کھیلتا ہے، کھلواڑ کرتا ہے، تو اس کی بھی سزا اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے، اور وہ بھی قتل ہے۔ وہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ صرف اس سے وہ لوگ بچ سکتے ہیں جن سے غلطی سے انہوں نے ایمان کے بعد کفر اختیار کیا مگر فوراً توبہ کی۔ اللہ تبارک تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور انہیں بخشنے والا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ پھر اصل موضوع کی طرف آتا ہے، وہی کفر کی بات اصل نکلی ہے توبہ کی۔ پہلی جو بات نکلی
وہ ہے ہدایت کے بعد کفر اختیار کرنا. ہدایت کے بعد کفر اختیار کر، اس کو مرتد ہونا کہتے ہیں، ارتداد کہتے ہیں. اس کے بارے میں اللہ نے سمجھا دیا. پھر اس ضمن میں ایک بات نکلی، وہ تھی توبہ. اللہ نے کہا کہ ایمان کے بعد کفر اختیار کر کے بھی اگر کوئی توبہ کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا. معلوم ہے کہ مرتدی توبہ قابل قبول ہے. تو اب اس درمیان بات آئی توبہ کی. اب پھر توبہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتا ہے اسی ایمان اور کفر کے ساتھ توبہ کا ذکر کرتا ہے اور کہتا ہے ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے. ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان اسلام قبول کرے پھر وہ اس سے مرتد ہو جائے اور کفر میں بڑھتا چلا جائے. یہ ممکن ہے. اس لیے اللہ نے یہ مسئلہ بیان کر دیا کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ایمان کے بعد، ایمان لانے کے بعد جو مرتد ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، ان کا کفر بڑھتا چلا گیا. لن تقبل توبتہم، اللہ کہتا ہے ان سے ہرگز توبہ قبول نہیں ہوگی. بہت ہی زبردست آیت ہے. سمجھنے کے لیے دوسری آیتوں کی سخت ضرورت ہے اور احادیث کی بھی سخت ضرورت ہے. اور جس طرح ظاہری معنی اس کا ہے اس طرح یہ مفہوم نہیں دیتی ہے، اس طرح کا یہ معنی نہیں دیتی ہے. کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد پھر اسی کفر میں بڑھتے چلے گئے، اللہ تبارک تعالیٰ ایسوں کی کبھی توبہ قبول نہیں کرتا. اولئک هم الضالون، اور یہی لوگ اصل گمراہ ہیں. تو کیا اس کا ایک معنی یہ نکلتا ہے، نکل سکتا ہے کہ ایک آدمی اسلام قبول کرتا ہے پھر کافر ہو جاتا ہے، 5 سال 10 سال تک کفر کے حالت میں ہوتا ہے. اللہ نہ کرے، مثال دے رہا ہوں اسے بیان کرنے کے لیے. اللہ ہر انسان کی ایسے عمل سے اللہ حفاظت کرے. 10 سال تک وہ کفار کی مدد کرتا ہے، کفر میں بڑھتا چلا جاتا ہے. تو کیا وہ 10 سال 20 سال بعد اگر وہ توبہ کرے تو کیا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ سوال ہے نا. کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے. لن تقبل توبتہم، تو ہرگز ان سے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی. یہی مفہوم نکل رہا ہے نا، یہی معنی نکل رہا ہے کہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، بڑھتے چلے گئے. ایسا نہیں کہ بھائی اسلام قبول کیا کفر میں چلے گئے فوراً احساس ہو گیا. جیسا کہ ایک صحابی کا ہم نے پچھلے درس میں ہم نے حدیث سنی تھی جو پچھلی آیتوں کی تفسیر میں تھی کہ وہ غلطی سے انہوں نے کیا ہے کفر کو اختیار کیا، واپس مشرکین سے جا ملے، فوراً ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی ان کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے لوگوں کے ذریعے سے میسج پہنچایا، حلی من توبہ، اللہ کے رسول کیا میرے لیے توبہ ہے؟ میں نے غلطی سے کفر اختیار کیا حالانکہ میں مسلمان ہوں. حلی من توبہ، اللہ کے رسول کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اللہ پاک نے آیت نازل کیا اور کہا کہ الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، یقیناً ایسے لوگوں کے لیے توبہ ہے جو ایمان لانے کے بعد جنہوں نے کفر کیا، توبہ کی اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے. اب فوراً تو نہیں ہو رہا ہے، 5 سال 10 سال 20 سال
30 سال 50 سال گزر رہے اور کفر میں بڑھتے چلے جا رہے، کیا وہ توبہ کرے تو کیا ان کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس آیت کے ظاہری معنی تو یہی ہے کہ نہیں ہوگی، مگر اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی شخص کتنا بھی شرک اور کفر میں بڑھتا جائے، اس کی حد پار کر لے، تب بھی اس کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اس آیت کا کیا مفہوم ہے، کیا معنی ہے؟ توبہ کا صحیح مفہوم ہے کیا جو یہاں اللہ تبارک تعالیٰ بیان کر رہا ہے؟ آئیے اس کے لیے ہم قرآن مجید کی دوسری آیتوں کو دیکھتے ہیں، اور سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ توبہ جو قبول کرنے والا ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ کس طرح بیان کرتا ہے کہ توبہ کے تعلق سے بہت فضائل قرآن مجید میں اور احادیث میں آئے ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے سورہ شورا کی، شورا، شین واو رے اور یا، مشورے سے بنا ہوا شورا، آیت نمبر 25 اور 26 میں اللہ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، وہی تو اللہ ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے، وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور ان کے سیئات خطاؤں کو معاف کرتا رہتا ہے، بخشتا رہتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ سب سے بہتر جاننے والا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کے بندے کیا کرتے ہیں، اس کو سب سے بہتر علم ہے۔ آیت نمبر 25 مکمل ہوئی، آیت نمبر 26 میں وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ ہر وقت سنتا رہتا ہے، قبول کرتا رہتا ہے ان کی دعائیں، کن لوگوں کی؟ جو ایمان لائے اور جو نیک اعمال کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتا رہتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا رہتا ہے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور ان کے ایمان اور عمل میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اور بڑھوتری دیتا رہتا ہے، توفیق بھی دیتا رہتا ہے، اور ان کے ثواب میں بڑھوتری دیتا رہتا ہے۔ ایک نیک کام کرتے اللہ تعالیٰ انہیں 10 گنا بڑھا کر دیتا ہے، کبھی 100 گنا بڑھا کر دیتا ہے، کبھی 700 گنا، کبھی تو بے حساب گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ یزیدہم من فضلہ، اپنے فضل سے انہیں اور بڑا چڑھا کر دیتا ہے۔ والکافرون لہم عذاب شدید، اور بے شک کافروں کے لیے بڑا دردناک اور شدت والا عذاب ہے۔ یہ ہے توبہ کی اہمیت، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہی ہے، کرتا ہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کے اندر سورہ نمبر 9 آیت نمبر 104 کے اندر اللہ کہتا ہے أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ پوچھتا ہے کہ کیا ان لوگوں کو نہیں پتا ہے، کیا ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہی ہے۔ یہ آیتیں اس عقیدے کی دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ ہر وقت قبول کرتا ہے، ہر وقت، چاہے وہ کفر میں کتنے بھی کیوں نہ بڑھتے جائیں، شرک میں کتنے بھی کیوں نہ اندر چلے جائیں، ہر وقت ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے، یہی مفہوم، یہی عقیدہ درست ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور ان سے جو صدقہ یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کو بھی قبول کرتا ہے، اس کو بھی لیتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا ہی رحم کرنے والا، معاف کرنے والا، بڑا چڑھا کر دینے والا ہے۔ دو آیتیں ہم نے قرآن مجید سے دیکھی، توبہ کا صحیح مفہوم جانیے آج اس مختصر وقت میں۔
چند دلائل کی بنیاد پر صرف توبہ کیا ہے اور کب قبول ہوتی ہے اور کب قبول نہیں ہوتی. جو یہاں اللہ نے کہا کہ فَلَن يُقْبَلَ مِن لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ، ایسے لوگوں کے ہرگز اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا. تو کس وقت اللہ تعالیٰ کا توبہ قبول نہیں کرے گا؟ آئیے ایک اور آیت دیکھتے ہیں. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ انما التوبة على الله، بے شک توبہ قبول کرنا تو اللہ کا کام، اللہ کی ذمہ داری، اللہ کا حق ہے، اللہ قبول کرے گا. کیسے لوگوں کی؟ للذین یعملون السوء بجہالۃ، ایسے لوگوں کے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے جو جہالت اور نادانی کی بنیاد پر غلط کام کریں. کیسے لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ جو جہالت اور نادانی کی بنیاد پر ان سے غلطی ہو جائے. دیکھیے اگر یہ آیت کو اس حدیث سے اگر جوڑ کر ہم سمجھے جو پچھلے درس میں ہم نے سنی تھی وہ حدیث کہ ایک شخص اسلام سے مرتد ہو کر کفر میں چلا جاتا ہے اور مشرکین سے جا ملتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ سوء بجہالۃ، جہالت اور نادانی اور غلطی سے اگر وہ غلطی ہو جائے، نادانی اور جہالت سے اگر وہ غلطی ہو جائے، گویا کہ کفر اور شرک بھی نادانی اور غلطی ہو سکتی ہے، نادانی اور غلطی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کو کیسے بندے ناپسند ہے پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے سخت ناپسند ہے جنہیں یہ معلوم ہے کہ شرک ہے پھر بھی نہیں چھوڑتے ہیں، جنہیں معلوم ہے کہ کفر ہے پھر بھی نہیں چھوڑتے ہیں، یا تو اپنی عزت کی بنیاد پر، یا اپنے پیٹ کی بنیاد پر، یا اپنے حواریوں کی بنیاد پر، یا اپنے دوست احباب کی بنیاد پر، جانتے ہوئے بھی نہیں چھوڑتے. اللہ کو ایسے بندے سخت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ انہیں کسی بھی طرح ایک نہ ایک دن کفر اور شرک سے نکال لیتا ہے. جو کفر اور شرک کرتے ہیں نادانی اور جہالت کی بنیاد پر، علم نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کیا حق اور کیا باطل ہے، اور کرتے چلے جا رہے ہیں. جس دن ان کے سامنے حق آ جاتا ہے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ مجھے اس شرک اور کفر سے نکال، اللہ نکال لیتا ہے، اللہ نکالتا ہے. یہی تو اللہ نے آیت الکرسی کے بعد والی آیت میں کہا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بندوں کا ولی ہے، دوست ہے، مددگار ہے کہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ بتایا جاتا ہے کہ صاحب تعویذ گنڈے شرک ہے. ایک مثال یاد آئی تو بتلا رہا ہوں، قرآن مجید کی آیتیں دے دو آپ، حدیثیں دے دو آپ، سب سن لیتے ہیں اور کہتے ہیں اتنے بڑے مولانا نے کیسا بولے یار پھر پہننا بول کے. کچھ تو ہے بات اس میں، پہن سکتے ہیں. قرآن مجید آ گئی، حدیثیں آ گئی، ساری چیزیں واضح ہو گئی، نہیں چھوڑتے نہیں چھوڑتے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں نہیں صاحب مگر میں یہ کام چھوڑ دوں گا، تعویذ گنڈے پہننا چھوڑ دوں گا تو والد صاحب ناراض ہو جائیں گے، امی ناراض ہو جائیں گے، بھیا ناراض ہو جائیں گے، نہیں چھوڑتے. اسی طرح وہ علماء سو، اس امت کے برے علماء جو اس امت کو اس کام پر لگائے ہوئے ہیں، تعویذ گنڈے دے دے کر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ شرک اور کفر ہے، واضح آیتیں حدیثیں آنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ تمہاری جماعت میں ہوگا، ہماری جماعت میں شرک و کفر نہیں ہے، ہمارے پاس تو توحید ہے. اور اگر اور زیادہ جھنجھوڑا جاتا ہے تو فوراً صحابہ پر، بڑے بڑے ائمہ پر ہاتھ ڈالتے اور کہتے ہیں صحابہ بھی اپنے بچوں کو تعویذیں پہنا دیتے ہیں، ادھر ادھر کی جھوٹی سچی حدیث لا کر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا جانتے بوجھتے ہوئے شرک کو اپنائے ہوئے اور شرک کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ایسے بندے سخت ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گمراہی سے نکالتا بھی نہیں ہے کیونکہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے اسی شرک اور کفر کو اپنائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو نکالتا ہے جو غلط کو غلط بولتے ہیں
شرک کو شرک بولتے ہیں, کفر کو کفر بولتے ہیں, اور اس سے نکلنے کی چاہ اور تڑپ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ انہیں نکال بھی دیتا ہے, ایک نہ ایک ضرور نکالتا ہے. بات نکلی تھی یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تو توبہ قبول کرے گا ایسے لوگوں کے جو جہالت اور نادانی کی بنیاد پر غلطی کریں. اب وہ غلطی چاہے شرک ہو چاہے کفر ہو, حالانکہ یہ معاف نہیں ہوتے. شرک اور کفر ایسا کبیرہ گناہ جو معاف نہیں ہوتا ہے, تب بھی اگر غلطی سے ہو یہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی توبہ قبول کرے گا. ثم یتوبون من قریب, غلطی اور جہالت کی بنیاد پر, نادانی کی بنیاد پر انہوں نے غلطی تو کی, ایک گناہ تو کیا, خطا تو کی, شرک اور کفر تو کیا, مگر فوراً توبہ کی طرف پلٹے, فوراً اس کام سے بیزار ہو گئے اور توبہ کی طرف آئے. گویا کہ اس آیت سے ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ اپنا عمل کر رہے ہیں ہر وقت اپنے عمل پر نگاہ رکھے کہ کہیں مجھ سے کوئی شرک و کفر تو نہیں ہو رہا ہے تو مجھے جلد سے جلد اس سے دور ہو جانا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ پر حق ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرے جو جہالت اور نادانی کی بنیاد پر کوئی خطا, کوئی غلطی, کوئی شرک و کوئی کفر کر بیٹھے, پھر وہ فوراً جلد ہی توبہ کر لیں اور اس کام سے بیزار ہو جائیں, اس کام سے دور ہو جائیں. فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, ایسے ہی لوگ ہیں جن کی طرف اللہ بھی پلٹے گا, اللہ بھی ان کی طرف رحم کرے گا, ان کی توبہ قبول کرے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور بے شک اللہ ہی سب سے بہتر جانتا ہے کہ کس کی توبہ قبول کی جائے اور کس کی رد کی جائے, اور وہ بڑا حکمت والا ہے, اس کو معلوم ہے کہ کس کو توفیق دی جائے توبہ کی اور کس کو نہ دی جائے. آیت نمبر 17 سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی یہاں اور مکمل بھی. آیت نمبر 18 میں اللہ کہتا ہے, یہ اصل آیت ہے تو آپ کیا رکھ رہا ہو اس ضمن میں کہ آیت نمبر 90 میں اللہ کہتا ہے لن تقبل توبتہم, اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول ہرگز نہیں کرے گا. تو کیسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرے گا, اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں کرتا ہے. کہتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ, ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, جو برے کام کرتے ہیں, کرتے رہتے ہیں. کب تک؟ دیکھیے یہاں پر جو ہے نا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا, کفر میں بڑھتے چلے گئے, یہ مزدادو بڑھتے چلے گئے, تو کب تک؟ اس کی مدت اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے. جیسا میں نے مثال کے طور پر صرف آپ لوگوں کو تھوڑا سا ٹوسٹ دینے کے لیے میں نے کہا 10 سال 20 سال 50 سال, یہ مدت کتنی ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہا ہے. کہتا ہے لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, ایسے لوگوں کی توبہ ہرگز قبول نہیں ہوتی جو برے کام کرتے رہتے ہیں حتیٰ, یہاں تک کہ اذا حضر احدہم الموت, یہاں تک کہ اس کے سامنے موت آ جائے. قال انی تبت الآن, پھر فوراً موت کو اور موت کے فرشتوں کو دیکھے اور کہے تبت الآن, اب میں توبہ کرتا ہوں. یہ ہے اصل معنی. لن تقبل توبتہم, ایسے لوگوں کے ہرگز توبہ قبول نہیں ہوتی. کیسے لوگ جو کفر میں اتنا پھنستے گئے کہ ملک الموت کو انہوں نے دیکھ لیا, تب جا کے کہا کہ اب میں توبہ کرتا ہوں. تبت الآن, اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کی ہرگز توبہ قبول نہیں ہوتی. گویا کہ معلوم ہوا جو میں نے اس سے پہلے اصول بیان کیا تھا کہ اہل سنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے سوائے موت کے وقت کے توبہ. موت جب آئے, فرشتے کو جب دیکھ لے, تب اگر توبہ کرے تو وہ توبہ قابل قبول نہیں. اس سے پہلے جتنا بھی شرک و کفر میں مبتلا ہو جائے, کسی بھی بڑے بڑے گناہ میں مبتلا ہو جائے, اگر رب کی طرف پلٹے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ضرور اس کی توبہ قبول کرے گا. اور اس سے پہلے بھی میں نے بات کو بیان کیا, پھر سے دوہرا رہا ہوں, یاد رکھیے اللہ تبارک تعالیٰ اسی کو توبہ کی توفیق دے گا جو نادانی اور جہالت اور کم علمی کی بنیاد پر یا لا علمی کی بنیاد پر کوئی گناہ
کوئی شرک کوئی کفر میں مبتلا ہو، جیسے اس کے آگے حق آ جائے تو اس کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ جن کو برائیوں سے نفرت اور برائیوں سے نکلنا چاہتے ہوں، شرک و کفر میں پھنسے ہوئے ہوں اور اس سے نکلنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق دیتا ہے، اس سے نکلنے کا موقع اور چانس دیتا ہے۔ اس پر سے ایک بات یاد آ گئی کہ ایک واقعی حقیقت ایسا ہوا ہے، ہوتا رہتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا غفور، بڑا رحیم ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ ایک بندے نے مجھ سے کہا کہ سراج بھائی، آج سے کچھ سال پہلے بولے میں ایک صاحب کو لے کر گیا، بیمار تھے، جب گیا تو وہاں پر جھاڑ پھونک چل رہا تھا درگاہ میں بابا کے آگے، اور وہ مجھے الو بنا رہے تھے، یہ کھلاؤ وہ کھلاؤ، ایسا کرو ویسا کرو، نیمبو الٹا رکھو، ناریل سیدھا رکھو۔ بار بار میرے اندر سے قسم کا جذبہ آ رہا تھا کہ کیا تو بس اس لیے پیدا ہوا، کیا تو بس اس لیے پیدا ہوا کہ کسی کے آگے سر جھکائے بیٹھا رہے، کیا تو بس اس لیے پیدا ہوا کسی کے آگے سر جھکائے پیدا رہے۔ مجھے بار بار اندر سے میرا ضمیر گچھو کے دے رہا تھا، کہتا تھا کہ کیا تو صرف اس لیے پیدا ہوا کہ تو لوگ آگے سر جھکائے بیٹھا رہے، کیا تیرا اسلام اس لیے ہے؟ یہ احساس مجھے بار بار ہوتا تھا۔ پھر اس کی یہ احساس سے کچھ سال بعد ہی اللہ نے اس کو اس شرک اور کفر کی دلدل سے نکال دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو موحد بنایا۔ کیوں ہوا یہ؟ اس کے اندر یہ، حالانکہ اس کو کچھ نہیں پتا تھا حق کیا ہے باطل کیا ہے، اور یہ احساس اس کے اندر تھا کہ یہ غلط ہے، مجھے اس سے نکلنا ہے۔ لاچار تھا بیچارہ، مجبور تھا، مگر اندر سے کڑن تھی اس شرک اور کفر سے نکلنا ہے، تو اللہ نکال لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کو توبہ کی توفیق دیتا ہے جو شرک و کفر سے نکلنا چاہتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا جو برائیاں کرتے رہے یہاں تک کہ موت ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے اور پھر وہ کہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ہرگز توبہ قبول نہیں کرتا۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ایسے لوگوں میں اللہ توبہ قبول نہیں کرتا جو کفر پر مر جائیں۔ تو ظاہر سی بات ہے موت کے وقت کی تو توبہ قبول نہیں ہے، تو موت کے وقت بھی اس نے توبہ نہیں کی اور پھر بھی کفر پر ہی مارا، تو ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کی تو توبہ قبول ہونے والی ہی نہیں ہے۔ یہ بات کیوں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے؟ اس لیے کیونکہ آج بھی مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں، عجیب و غریب کھوپڑی اللہ دیتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا عقل کیسی ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں کہ جن کے ماں باپ دادا پردادا یا پیر و مرشد شرک و کفر میں مرے، ان کو اس بات کی امید ہے کہ آخرت میں کوئی نہ کوئی سفارش کر کے انہیں بخشوا دے گا۔ ارے جن کی موت ہی شرک اور کفر پر ہوئی، اب ان کی کیا سفارش اور کیسے سفارش؟ شرک کا کوئی چھوٹا اور معمولی گناہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی کوئی بھی آئے اور اللہ سے جھگڑ لے اور معاف کرا دے؟ نہیں، شرک اور کفر پر موت ہوگی مطلب فائنل، اب ڈھکن اس پر لگ گیا، اب کوئی چانس نہیں ہے معافی کا۔ مرنے سے پہلے جو کچھ کرنا ہے کر لو، مرنے سے پہلے۔ جیسا کہ سب سے اچھی مثال ابو طالب کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، کتنے غم گسار، کتنے مددگار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے رہے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک کہا کہ دیکھو ابھی موت آئی نہیں ہے، ابھی سکرات و جان کرنے کا وقت نہیں ہے، اے میرے چچا میرے کان میں آپ کلمہ پڑھ لو، میرے رسول اور نبی ہونے گواہی دے دو، میں اللہ کی سفارش کروں گا۔ دیکھا ادھر ادھر اور حمیت جاگ اٹھی اپنے خاندان کی، اپنے پرانے اپنا جو مشرکین کا جو دین تھا اس کے تعلق سے حمیت جاگ اٹھی، کہا کہ نہیں میں میرے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے لیے کوئی سفارش نہیں کر پا رہے ہیں، شرک اور کفر پر ان کی موت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے چچا ابو طالب کو افسوس ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہوگا، پیروں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور دماغ کھولے گا، سب سے ہلکا عذاب۔ شرک و کفر پر موت ہو گئی فائنل۔
تو آخر ہم سمجھتے کیا ہے شرک اور کفر کو؟ بہت معمولی گناہ سمجھتے ہیں. زندگی بھر ایک ہی چیز سے بچنا ہے اگر کہا جائے تو. آپ کیا کتنا کچھ نیک عمل کر رہے ہیں, کتنا برائی سے بچ رہے ہیں, دیٹ از سیکنڈری, یہ ثانوی ہے. پوری زندگی بھر اگر ایک شخص ایک ہی ٹارگٹ رکھے کہ میں شرک سے بچوں گا, بس جو شرک سے بچتا ہے یقین جانیے وہ توحید پر ہی ہوتا ہے. تو گویا کہ توحید پر رہنے کی جدوجہد مت کیجیے جس طرح شرک سے بچنے کی تو آپ کو جدوجہد کرنا ہے. آج الٹا سکھاتے ہیں, پوری امت کو الٹا سکھا رہے. کیا؟ توحید پر رہنے کا سکھا رہے ہیں. اور جو شرک سے بچا لیا گیا وہ توحید پر ہی ہوتا ہے, اور کہاں ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر آج رات ہے ابھی, اس کا کیا مطلب ہے؟ دن نہیں ہے نا. رات ابھی رات ہے مطلب دن نہیں ہے نا. دو بس کوئی ایک چیز رہے گی جس کے بعد شرک نہ ہو وہ توحید پر ہی ہوتا ہے, اور توحید کے لیے بھی الگ سے محنت کرنی نہیں پڑتی ہے. شرک سے سب سے زیادہ بچا جائے, سب سے زیادہ فکر کی جائے کہ شرک سے ہم بچے. انشاءاللہ وہ حدیثیں آپ کے آگے آئیں گی, دیکھیے آپ, بڑی اہمیت والی حدیثیں. تو کیا کہتا اللہ تبارک تعالیٰ؟ ان لوگوں کی بھی اللہ تبارک تعالیٰ توبہ قبول نہیں کرتا جو کفر پر مرے. اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما, ہم نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ وعدہ کیے ہوئے دردناک عذاب کا. سورہ نساء آیت 17 اور 18 میں نے آپ کے آگے رکھا. گویا کہ سورہ نساء کی آیت سے معلوم ہوا کہ موت کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی توبہ کرے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتا. اسی کی تائید ایک حدیث میں ہے جس میں مزید بیان کیا گیا کہ موت کا وقت مطلب کون سا. یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے, حدیث نمبر 4253, حسن درجے کی حدیث ہے. اور مسند احمد کی حدیث ہے, حدیث نمبر 6408. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل لیقبل توبۃ العبد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے, کرتا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے, ما لم یغرغر, جب تک کہ موت کا غرغرہ نہ ہو جائے. غرغرہ بولتے ہیں ہم اردو میں بھی استعمال ہے. موت کا غرغرہ یعنی ملک الموت کو دیکھنے کے بعد جو جان کنی کا جو وقت ہوتا ہے, سکرات کا جو وقت ہوتا ہے, اس وقت اگر کوئی توبہ کرے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا. اس سے پہلے کبھی بھی وہ توبہ کرے اللہ تبارک تعالیٰ سے, دن رات کوئی اس کے لیے وقت مقرر نہیں, کوئی حد نہیں, اللہ تبارک تعالیٰ توبہ قبول کرے گا. آج مسلمانوں کی سب سے بڑی پریشانی کیا ہے پتہ ہے؟ جو مجھے جس سے سابقہ پڑتا ہے اور تجربہ ہوتا ہے, سب سے زیادہ ٹینشن آج مسلمانوں کو یہی ہے کہ دعا کب قبول ہوتی. سب سے زیادہ ٹینشن کیا ہے؟ دعا کب قبول ہوتی. وہ کون سی گھڑی ہے؟ ارے اللہ کے بندو, تم اللہ کے بندے ہو, مومن ہو, 24 گھنٹے میں کوئی بھی گھڑی رب کو مانگ کے تو دیکھو کیسے قبول نہیں ہوتی. کبھی بھی مانگو, اللہ تیار ہے دینے کے لیے. ہم کو پہلے مانگنا ہی نہیں آتا. مانگنے سے پہلے 10 بار سوچتے ایگزیکٹ ایکوریٹ وہ ٹائم بتاؤ جہاں ہمارا ٹائم ویسٹ نہیں ہونا. مانگتے منہ کھولے کہ اللہ دے ڈالنا. ہم انرجی ویسٹ نہیں کرنے والے. زیادہ نمازیں پڑھیں گے, دن رات جو ہے جمعہ 8 دن کے بعد انتظار کرنا. ہم کو شارپ ٹائم بولو, وہ شارپ ٹائم میں ہاتھ اٹھائے منہ سے نکلا کہ قبول ہو جانا. ایسا نہیں ہے. سب سے زیادہ ٹینشن آپ مسلمان کسی بات کا ہے, مت لو اس کا ٹینشن. مانگ کر دیکھو 24 گھنٹے میں کبھی بھی مانگو, اللہ تیار ہے دینے کے لیے. تو اسی طرح توبہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ موت کی غرغرے سے پہلے, سکرات سے پہلے کبھی بھی توبہ کیجیے, اللہ تبارک تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. یہ 3 آیتیں اور ایک حدیث اس ضمن میں آپ کے آگے رکھا کہ لن تقبل توبتہم, ایسے لوگ جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کریں پھر کفر میں بڑھتے چلے جائیں, ایسے لوگوں کی ہرگز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. سے مراد ثم ازدادوا, یہ جو مدت ہے, یہ مدت کون سی مدت ہے؟
موت تک کی مدت ہے. یہ 3 آیتوں سے اس حدیث سے اس مدت کا تعین ہمارے سامنے ہوا. اب آئیے آگے کی آیت میں بڑھتے ہیں. آیت نمبر 91 میں اللہ کہتا ہے, ٹھیک ہے, تو آیت نمبر 90 میں تو اللہ نے کہا جائے اولئک هم الضالون, یعنی کہ موت کے وقت اگر کوئی توبہ کرے تو ظاہر سی بات ہے اولئک هم الضالون, یہی لوگ اصل گمراہ ہیں. زندگی بھر جنہیں سمجھ میں نہیں آیا, اگر فرشتے کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ توبہ کرنا چاہیے تو ان سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا. آیت نمبر 91 میں اللہ کہتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور مرے بھی کفر کی حالت میں, زندگی بھر کفر کرتے رہے اور مرے بھی تو کفر کی حالت میں, فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحْدِهِمْ, اللہ کہتا ہے ہرگز ان میں سے کسی ایک سے بھی, کیا انداز ہے دیکھیے قرآن کی آیت کا, ہرگز ان کافروں میں سے, ان مشرکوں میں سے ایک بھی شخص سے ملء الارض ذہبا, اگر زمین بھر کر سونا ہو, وَلَا اِفْتَدَى بِهِ, اپنی جان چھڑانے کے لیے یہ پورا سونا اللہ کو دے دے. کس کو دے رہے ہیں؟ پکڑ تو اللہ کے پاس ہو رہی ہے کہ چھوٹے موٹے بادشاہ شہنشاہ خلیفہ کے پاس نہیں, شہنشاہوں کا شہنشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پکڑ ہو رہی ہے. تو اللہ کہتا ہے جو کفر کرتے رہے زندگی بھر شرک کرتے رہے اور اسی شرک اور کفر پر ان کی موت ہو جائے, اور جب آخرت میں قیامت کے دن رب کے آگے پہنچے اس وقت اگر یہ زمین بھر کر صرف سونا ہی سونا ہو, اندازہ کر سکتا ہے پوری زمین پیک ٹوٹل سونا ہی سونا ہو, اور یہ بدلے میں فدیے کے طور پر اللہ کو دینا چاہیں, تب بھی اللہ تبارک تعالیٰ یہ پورا فدیہ, یہ پورا سونا ان سے قبول نہیں کرے گا, اور نہ اس وقت بھی ان کی توبہ قبول کرے گا, اور وہ اللہ کے عذاب سے اس وقت بھی نہیں بچ سکتے, کیونکہ زندگی بھر شرک اور کفر کرتے رہے اور اسی شرک اور کفر پر ان کی موت بھی ہوئی. اولئک لہم عذاب علیم, ایسے ہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لہم من ناصرین, کیوں کہتا اللہ تعالیٰ یہ بات بار بار, وما لہم من ناصرین, یہ آج کل کے مشرک مسلمانوں کو ہی بولتا اللہ ایسا, وما لہم من ناصرین, اور ایسے شرک و کفر پر جن کی موت ہو ان کا کوئی مددگار نہیں, ان کا کوئی حامی نہیں, کوئی سفارشی نہیں, کوئی شفاعت کرنے والا نہیں, یہ بولتا اللہ تعالیٰ. ہم پھر بھی اللہ کو نعوذ باللہ خود کو دھوکہ دیتے اور اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے. ہم کچھ بھی کر لو, سال میں ایک بار 11ویں کر لیے, غوث پاک ہمیں نعوذ باللہ غلط الفاظ اگر استعمال کرو تو اللہ کے چنگل سے بچا لیں گے, اللہ کی پکڑ سے بچا لیں گے, اللہ سے لڑیں گے, جھگڑا کریں گے, کشتی کھیلیں گے, ایسے الفاظ آتے ہیں. استغفر اللہ. اللہ کہتا ہے وما لہم من ناصرین, ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا. کوئی تو کیا, کوئی سے مراد سب سے زبردست ہستی اللہ کے بعد, اللہ کے بعد اللہ کی ذات کا سب سے زبردست ہستی, سارے انبیاء آگے, سارے فرشتے آگے, سارے جن آگے, سارے انسان آگے, سب سے زبردست اعلیٰ ترین ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی ایسے شخص کی سفارش نہیں کرنے والے ہیں جس کی موت شرک اور کفر پر ہوئی ہو. صحیح مسلم کی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں, میری سفارش ہر اس شخص کے لیے ہے جس نے شرک نہ کیا ہو. گارنٹی دے دی, اور ابھی سے کوشچن اور آنسر دونوں آؤٹ ہو گئے, پیپر آؤٹ ہو گیا. آپ سب نے گارنٹی دیے میری سفارش اس شخص کے لیے نہیں ہے جو شرک پر مرا ہو. سب سے زبردست ہستی جب کسی ایسے مشرک کی سفارش نہیں کر سکتی تو ان کے بعد تو سارے کے سارے بیکاری ہے, سمجھ لیجیے. کوئی سفارش نہیں کر سکتا, کسی قسم مدد نہیں کر سکتے. اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 36 میں اللہ کہتا ہے ان الذین کفروا
بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لهم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، اللہ کہتا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس جو کچھ زمین میں ہے، مال و دولت، جائیداد، سب کا سب ان کے پاس ہو، وَمِثْلَهُ مَعَهْ، اس کے جیسا اور ہو، کتنا مالدار ہوگا سب؟ آج تو ایک پلاٹ، دو پلاٹ ہو گئے تو پلاٹوں کا مالک، ایک گھر، دو گھر ہو گئے تو دو گھروں کا مالک، ایک بلڈنگ سے دو بلڈنگ ہو گئی تو اتنے بلڈنگوں کا کیا ہے مالک۔ جہاں پہلے لاکھوں پتی تھا وہ کروڑوں پتی میں گنا جانا شروع ہو جاتا ہے اس کا۔ اللہ کا زمین، اس کے اندر جو کچھ ہے، سونا کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے، گویا کہ سونے کا خزانہ ہی دے دیا گیا، زمین اور جو کچھ اس میں ہے، اور اس کے جیسا ہی پورا اور کسی کافر کے پاس، کسی مشرک کے پاس ہو، یفتدو بھی من عذاب یوم القیامہ، اور وہ چاہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے کے طور پر دینا چاہے، بدلے کے طور پر دینا چاہے اللہ تبارک تعالیٰ کو، ما تقبل منہم، یہ سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ اس سے کبھی قبول نہیں کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ایسے شخص کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ زندگی بھر کفر و شرک کرتے رہے، مرے بھی تو شرک و کفر پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ بتلا رہا ہے جن کو یہ غرہ، یہ گھمنڈ ہے کہ میں بھی مالداروں میں سے ہوں، میں بھی اچھے لوگوں میں سے ہوں، میرا بھی شمار اچھے بڑے بڑے خاندانوں میں، بڑے بڑے لوگوں میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بتلا رہا ہے کہ تمہاری جمیعت، تمہارا مال و دولت اللہ کے پاس کچھ کام نہیں آئے گا اگر تمہاری موت شرک اور کفر پر ہو جائے۔ بڑی پیاری حدیث آتی ہے، بہت نصیحت ہے اس میں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، اس کے علاوہ بہت سی جگہ پر آئی ہے۔ صحیح مسلم کا متن آپ کے آگے رکھ رہا ہوں۔ اس حدیث کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ وہ کہتے ہیں قلت، میں نے پوچھا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ابن جدعان کان فی الجاہلیہ یصل الرحم ویطعم المسکین فہل ذالک نافع؟ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، ابن جدعان ایک شخص تھا، مر گیا، کان فی الجاہلیہ، اسلام کے آنے سے پہلے، کان فی الجاہلیہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے، جزیرۃ العرب میں اسلام کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں، وہ اتنا زبردست شخص تھا، اتنا بڑا نیکوکار تھا، یصل الرحم، سب سے بڑی نیکی کیا کرتا تھا؟ وہ رشتہ داری جوڑتا تھا، کبھی رشتہ داری توڑتا نہیں تھا، اتنا زیادہ نرم دل تھا وہ۔ وَيُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہر وقت مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ صحیح مسلم میں یہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسری حدیثوں میں اور اس کی دوسری صفات بیان کی گئی ہے کہ غلاموں کو آزاد کرتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، حاجیوں کی مدد کرتا تھا، وغیرہ وغیرہ، بہت سارے اس کے دوسرے افعال بیان کیے گئے۔ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں اللہ رسول، اتنا نیک انسان، اتنا متقی انسان، اتنا زبردست نیکوکار، فہل ذاک نافع، کیا اس کے اعمال اس کو کچھ نفع دیں گے؟ کیونکہ ہم تو زمانے جاہلیت میں اس کو بڑا زبردست نیکوکار انسان سمجھتے تھے، متقی پرہیزگار انسان سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول اس کے یہ کام اس کو فائدہ دیں گے۔ دیکھیے یہ وہی سوال ہے جو آج اس امت کے افراد نہیں سمجھنا چاہتے ہیں، چاہے عوام ہو چاہے خواص ہو، نہیں سمجھنا چاہتے ہیں۔ آج کسی انسان کی اہمیت ہوتی ہے تو اس کے اعمال کی بنیاد پر ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں دیکھا جاتا اس کا عقیدہ کیا ہے، کبھی نہیں دیکھتے، نہیں دیکھنے کا ٹینشن لیتے ہیں۔ کسی کو سمجھانے جاؤ صاحب شرک ایسا رہتا، کیا
छोटी छोटी बातों में दिमाग डालिए। यार उम्मत देखो इधर कितनी परेशान हो गई है, उनके ऊपर वबाएं आ रही है, बलाएं आ रही है, काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं गादमुली की तरह, क्या जेलों में ठोसे जा रहे हैं, क्या छोटी छोटी बातों के पीछे लगे हो? अल्लाह के बंदे अकीदा देख पहले, अमल चाहे कितना भी गिनो, क्या होने वाला है पता है? आइए इंशाल्लाह रखूंगा आपके आगे हदीस से। आज उम्मत क्या कर रही है, लोगों के अमाल देखती है, अमाल देखकर है ना दर्जे फाइनल करती है। अरे ये साहब, अरे वो साहब, क्या है अब तक के 15 हज हो गए, क्या है 50 उम्रे हो गए, एक हज को जाते हो तो सीधा 50 उम्रे करके आ जाते। पता नहीं ऐसे कितने अमाल, सिर्फ अमालों को गिना जाता है, लोगों के दर्जे फाइनल होते हैं। ये वही सवाल है माया आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का कि इतना जबरदस्त नेकुकार इंसान था, क्या उसको उसके अमाल फायदा देंगे? आप सल्लम कहते हैं ला यनफउ, आप सल्लम कहा इसके नेक अमाल उसको फायदा नहीं देंगे, नहीं दे सकते। वजह क्या मतलब आप सल्लम ने, इन्नहु लम यकुल यौमन, उसने एक भी दिन अपने रब से ये नहीं कहा, क्या रब्बिग़फ़िरली ख़तीअती यौमद्दीन, ऐ मेरे रब मेरे खताओं की मग़फ़िरत फरमा क़यामत के दिन। क़यामत पर उसका अक़ीदा ही नहीं था, क़यामत पर उसका यकीन ही नहीं था। याद रखिए, ये हदीस को समझने के लिए थोड़ी सी समझ लगती है। क्या कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उसने कभी ये बात नहीं कही कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर क़यामत के दिन। गोया के क़यामत के दिन को नहीं मानता था। बात समझ में आ रही है? क़यामत के दिन को, हशर के मैदान को, दोबारा जिंदा किए जाने को नहीं मानता था। और मुशरिक की सबसे बड़ी सिफत, मुशरिक की सबसे बड़ी सिफत क़यामत के दिन का इनकार होता है। क़यामत के दिन का इनकार होता है, क़यामत के दिन का कोई डर और खौफ नहीं होता। ये जो इब्न जुदआन है, मग़फ़िरत क्यों मांग रहा है? डर और खौफ होगा तो मांगेगा ना। क़यामत में अल्लाह की पकड़ और अल्लाह की के अज़ाब, अल्लाह की पकड़ का डर होगा तो इंसान के दिल में हशर के मैदान क़यामत का डर पैदा होगा। जिसके दिल में डर ही ना हो, वो कब कैसे अपने रब से मग़फ़िरत मांग सकता है? आज मुसलमान मुशरिकों का भी यही हाल है कि हशर के मैदान की कोई डर और खौफ नहीं है, बिंदास सारे अमाल किए जा रहे हैं, कहते हैं फला बचा लेंगे, फला बचा। मुशरिक की सबसे बड़ी सिफत है कि हशर के मैदान क़यामत के दिन का डर और खौफ नहीं होता। अल्लाह ने कहा इब्न जुदआन में भी ये डर और खौफ था ही नहीं, इसलिए कभी उसने कहा ही नहीं कि अल्लाह मुझे बख्श दे हिसाब किताब के दिन, कभी नहीं कहा। गोया कि न ईमान था न डर और खौफ था अल्लाह का, इसलिए उसके बड़े बड़े नेक अमाल उसको काम नहीं दे सकते। ये हदीस इस बात पर दलालत करती है कि अमाल मत देखिए, अकीदा देखिए, अकीदा ईमान को परखिए। फिर खुद ब खुद इंसान निथर कर आपके सामने आएंगे कि कौन दीनदार है कौन दीनदार नहीं है। आइए इसी तरह एक जबरदस्त हदीस, दिल बोलता है इस हदीस को बार बार बस सुनाता रहूं, या तो या मेरी आवाज बंद हो जाए या सुनने वाले चले जाए। इतनी जबरदस्त हदीस, बहुत प्यारी हदीस। कितनी बार बोली ये बात, इतनी अहमियत वाली हदीस। काश मुसलमान के एक एक बच्चे को, एक एक इंसान को ये हदीस बस समझ में आ जाए, एक ही हदीस बस, जिंदगी संवर जाएगी, अकल ठिकाने आ जाएगी, ईमान सही हो जाएगा, अमल सही हो जाएगा, इंशाअल्लाह इस गारंटी के साथ आखिरत में कामयाबी हो जाएगी। एक ही हदीस बस सीखना है, समझना है, जितने लोगों तक हो सके एक ही हदीस को पहुंचाना है बस। दिमाग भी सही हो जाएगा, अकीदा भी सही हो जाएगा, अमल भी सही हो जाएगा। हदीस, ये हदीस सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 3334। ये मतन भी वही है, हदीस नंबर 3334। इसी तरह यही हदीस नंबर 6538 पर भी है। इसी तरह यही हदीस सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 2805 पर भी है, 2805 पर। इस हदीस के रावी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, अलग अलग रावी है। इस हदीस के रावी हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, वो आप सल्लम का नाम लेकर इस हदीस को बयान करते हैं। कहते हैं इन्नल्लाह यक़ूलु लिअहवनि अहलिन नारी अज़ाबा, अल्लाह तबारक तआला तो हशर का मैदान कायम होगा, हिसाब किताब होगा,
جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، یا جہنم کا فیصلہ ہو چکے گا، ایک جہنمی کو بلائے گا. اس حدیث میں ایسا ہے. ایسی حدیث ہیں بالکل الفاظ کے ہیر پر کے ساتھ، اس میں ہے کہ پورے جہنمی سے پوچھے گا اللہ تبارک تعالیٰ، پورے جہنمیوں سے. بہرحال اس حدیث میں جہنمی کو اس کے تعلق سے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، عذاب النار کا. بلائے گا اور پوچھے گا، ان اللہ یقول، اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا، لو ان لک ما فی الارض من شیء. وہ بھی کیسا؟ جہنم میں سب سے ہلکا عذاب ہو رہا اس کو، سب سے ہلکا عذاب جہنم کا، کم ترین عذاب. ایسے جہنمی کو بلا کر پوچھے گا اللہ تبارک تعالیٰ کہ لو ان لک ما فی الارض من شیء، بتا تو صحیح، جو عذاب تجھے، جو تکلیف تجھے ہو رہی ہے، اس سے بچنے کے لیے اگر تیرے پاس زمین کی کوئی بھی چیز ہوتی. سمجھ رہے آپ کیا ہے حدیث کا الفاظ ہے؟ اب تک ہم نے حدیثیں کیسی دیکھی؟ زمین بھر کر سونا ہو، زمین میں جو کچھ اس کے جیسی اور ہو فدیے کے طور پر دینے کے لیے. یہاں کیا ہے؟ لو ان لک ما فی الارض من شیء، زمین کی کوئی بھی چیز اگر تیرے پاس ہوتی کہ اگر تو اس کو دے کر اس عذاب سے بچ سکتا تو کیا کرتا؟ پوچھے گا اللہ تبارک تعالیٰ. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، متفقن علیہ حدیث کہتے ہیں اس کو، صحیحین کی حدیث کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کنت تفتدی بہ، کیا تو وہ دے دے گا، فدیے میں دے دیتا بچنے کے لیے جہنم کے عذاب سے، اس عذاب سے بچنے کے لیے کیا تو فدیے میں دے دیتا؟ قال، وہ کہے گا نعم، میں ضرور دیتا. جو تکلیف مجھے ہے، اور عبدالآباد کوئی لمٹ نہیں، ہمیشہ ہوتی رہے گی اور موت ہی نہیں ہے. نعم، میں ضرور دیتا. اس عذاب سے بچنے کے لیے میں ضرور، زمین کی ایک بھی چیز میرے پاس ہوگی بھی نہیں اس کے پاس، اگر ہوتی تو ضرور دیتا. اللہ تبارک تعالیٰ کہتا ہے، غور سے سنیں، بالکل غور سے، ان کانوں سے تو سنو ہی مت. کہاں سے سنتے؟ دل سے سنو. دل کے بھی کانے ہیں، دل کے کانوں سے سنو. قال، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فقد سألتک ما هو اہون من هذا. میرے بندے، پوری زندگی میں نے تو اس سے بھی بہت ہی ہلکی، بہت ہی آسان چیز تجھ سے مانگی تھی. کیا کہا اللہ؟ کیا کہتا اللہ تعالیٰ؟ اے میرے بندے، زندگی جو کچھ میں نے تجھے دی تھی اس میں نے تجھ سے صرف بہت ہی ہلکی، بہت ہی آسان چیز میں نے مانگی تھی تجھ سے، بہت ہی آسان تھی. اللہ کہہ رہا ہے، سألتک ما هو اہون من هذا، جو زمین کی چیز اور جو عذاب وغیرہ جو کچھ سب بڑے بڑے ہیں، ان کے مقابلے میں بچنے کے لیے میں نے ایک بہت ہی ہلکی، بہت ہی آسان چیز میں نے تجھ سے مانگی تھی، اور چاہ رہا تھا میں تجھ سے کہ وہ مجھے مل جائے. وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدم، کب مانگی تھی میں نے چیز؟ جب تم آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں تھے. وہ آیت اٹھا کر یاد کیجئے جو عہد الست کے نام سے ہے. عہد الست مطلب عالم ارواح میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری روحوں کو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالا اور ایک جگہ جمع کیا اور پوچھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب رب کے کیا معنی ہیں؟ سب بولتے اللہ ہمارا رب ہے، بارش برسانے والا اللہ، ہوائیں چلانے والا اللہ. اللہ رب کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کہتا ہے وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدم، اور تو اس وقت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالا گیا تھا، پیٹھ میں تھا. کیا مانگا تھا میں نے؟ کیا مانگا تھا میں نے؟ جو سب سے ہلکا، سب سے آسان تھا، سب سے ہلکا، اللہ کیا چاہ رہا ہے دیکھیے بندوں سے. صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث، کیا چاہا تھا اللہ نے اس وقت؟ کیا چاہا تھا ہم سے؟ اللہ تشرک بھی، میرے ساتھ شرک کر کے مت آنا میرے پاس، میرے ساتھ شرک کر کے مت مرنا. اللہ تشرک بھی، شرک کر کے مت آنا. پوری زندگی دیا میں نے تیرے کو، سب کچھ کھلایا، سب کچھ پلایا، پوری زندگی دیا میں نے، صرف
مت آ میرے پاس، شرک کر کے مت آ میرے پاس، اللہ تو شرک بھی شرک مت کر، فابیت، یہی سب کچھ چھوڑ دیا الا شرک، اور شرک لے کر آ گیا میرے پاس. کیا کہتا اللہ تبارک تعالیٰ؟ پوری زندگی میں نے تجھے دیا اور خالی ایک ہلکی اور آسان چیز میں نے مانگا تھا، وہ تھی کہ اللہ تشرک بھی، میرے ساتھ شرک نہ کرنا. اب کتنی حدیثیں بتانا مسلمانوں کو، کتنی آیتیں بتانا کہ شرک مت کرو، شرک مت کرو. سب سے زیادہ اسٹڈی شرک کی کرو. ارے کیا چھوٹی چھوٹی باتوں، لمبی لمبی داڑیاں ہیں صاحب، سفید ہوگی داڑیاں، کچھ تو داڑیاں نام کو رکھتے ہیں مگر کیا کوالیفائڈ، کیا انٹلیکچوئل ان کا دماغ، سارے دنیا کے سارے پرابلم سالو کر لیں گے. نوجوان جو جیلوں میں پھنسے ہوئے ان کو نکال لیں گے، پورا بہت بڑا کمال کر لی. شرک کے بارے میں اسٹڈی نہیں کریں گے، شرک کے کبھی اسٹڈی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے. شرک بولے تو کیا سمجھتے ہیں؟ ارے درگاہ چلے گئے، وہاں سجدہ کر لے، شرک. ارے کئیوں مسائل ہے جو تمہارے دماغ میں بھی نہیں ہے، کئیوں مسائل ہے شرک کی. کون اسٹڈی کرے گا، کون سمجھے گا شرک اور کفر کو؟ شرک کے بعد کفر کا درجہ ہے. ہم نے ڈائریکٹ کفر سمجھ لیا، ہم نے بس شرک کو سمجھنا نہیں چاہتے. جبکہ انسان کو پوری زندگی شرک کے دلدل سے گزرنا پڑتا ہے، پوری زندگی ہر وقت بچنا پڑتا ہے، ہر وقت بچنا پڑتا ہے. سب سے زیادہ شرک کی اسٹڈی کی جائے، شرک سے بچا جائے، توحید پر خود بخود قائم رہیں گے. یہی تو ہمارا کلمہ ہے، لا الہ. سب سے پہلا ہم نے شرک کا انکار کیا ہے. لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں. رب کا کیا معنی ہے وہاں پر جو عہد الست میں کیا تھا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا تھا رب کا معنی؟ یہی کہ اللہ تو ہی ہمارا معبود ہے، تیرے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے. لا الہ، اللہ تیرے سوا کوئی ہمارا الہ اور معبود نہیں، الا اللہ، سوائے تیرے. یہ توحید بعد میں ہے، پہلے شرک ہے. شرک سے بیزارگی، شرک سے بچنا پہلے ہے، بعد میں الا اللہ، اللہ کی توحید، اللہ کی عبادت، نماز، روزے، حج، زکات، سب کچھ بعد میں ہے. مسلمانوں کو بچانا، جہاد کرنا، کافروں کو جہنم پہنچانا، یہ سب بعد میں ہے. ہم کو زیادہ فکر اسی کے کہ کافروں کو جہنم پہنچائیں گے، یہ سب بعد میں. سب سے پہلے فکر کون سی ہے؟ میں شرک سے کیسے بچوں، میں، یہ سب سے پہلے ہے. یہ عجیب و غریب ذہنیت مسلمانوں کو ہو گئی. اپنی بات بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ایسے الٹے سیدھے عجیب و غریب واقعات سنا کر دماغ کو پورا کچرے کا کنڈا بنا دیا. اصل میں کچرا بھر گیا مسلمانوں کے دماغوں میں. بولتے ہیں ایک بہت بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے، بہت سارے مرید تھے ان کے، یہ بہت بڑے مرشد تھے. فجر میں اعلان کرتے ہیں صاحب. کیا کرتے ہیں اعلان؟ کل صبح فجر میں جو میرے پیچھے نماز پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا. سب خوش ہو گئے، سب خوش ہو گئے. کیا بات ہے، ایک فجر پڑھ لو جنت. یہ دیکھو چٹکلے فارمولے دے ڈالتے. دوسری بات، جس نے اس بات کو دوسروں تک پہنچایا وہ جنت میں جائے گا. اور سب ڈر گئے، چلو جان دو، ہماری تو جنت ہو جا رہی. اب جن کی تعریف میں یہ واقعہ ہے وہ ان کے شاگرد، وہ ان کے شاگرد. دوسرے دن فجر میں پہنچے، پوری مسجد فل. مرشد صاحب پریشان، پیرو مرشد. میں نے کہا تھا کسی کو بولنا نہیں، مسجد فل کیسے ہو گئی؟ دیکھو ایسے یہ واقعات کون سنا رہے؟ یہ سنی لوگ سناتے، سنی مسلمان علماء، شیعہ نہیں. موٹی موٹی کتابوں میں ہے یہ سب. اس واقعے سے کیا سنانا چاہ رہے؟ جنت دینے کی سرٹیفکیٹ پیرو مرشدوں کے ہاتھوں میں ہے کیا؟ یہ عقیدہ اسلام میں نہیں ہے. بہرحال مسجد فل، پیرو مرشد صاحب پریشان کہ اتنی مسجد فل کیسے، اور کس نے بتایا؟ آخر پوچھا کہ یہ خبر کس نے دی آخر؟ حالانکہ میں نے کہا تھا کہ جو خبر دے گا وہ جہنم میں جائے گا. کس نے دی خبر؟ تو بیچارے اٹھے، جن کی تعریف میں یہ واقعہ ہے، بڑے پہنچے بزرگ تھے وہ بھی، ان کے استاد ہی بڑے پہنچے ہوئے جنتی دے ڈال رہے دنیا میں، اور وہ تو ان کے شاگرد ہیں، ان سے زیادہ 4 قدم آگے. کہا استاد میں نے. اچھا
کس وجہ سے؟ وجہ کیا ہے؟ میں نے تو کہا تھا جو ہے خبر تھا کہ وہ تو جہنم میں جائے گا، تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہو گیا. دیکھو بولتے جہنم ہی، ان کی زبان سے کیا نکلا؟ جہنم ہی بن جاتا ہے انسان. استغفر اللہ. کیوں کیا تم نے ایسا؟ تو وجہ بیان کہ ہے میرے استاد، ہے میرے پیر و مرشد، میں نے یہ سوچا کہ اگر اتنے سارے لوگ جنت میں چلے جائیں اور میں ایک جہنم میں چلے جاؤں تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اسلام یہ کہتا ہے جاہل آدمی سب سے بڑا گھاٹا یہ کہ تو جہنم میں جائے، بھلی پوری دنیا جنت میں جائے، سب سے بڑا گھاٹا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بولتا ہے، صحابہ کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ صحابہ اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو جس کو جہنم سے بچا لے وہ سب سے بڑا کامیاب شخص ہے. سب سے بڑا کامیاب شخص ہے. جہنم سے ایک آدمی بچ جائے، اس کے مقابلے میں کتنے لوگ جہنم میں کیا کہتے ہیں جنت میں جا رہے ہیں، جہنم میں، اس سے کوئی مطلب نہیں. اگر ایک آدمی جہنم سے بچا لیا گیا، جنت داخل کر دیا گیا، سب سے بڑی کامیابی ہے. تو یہ سب سے بڑا گھاٹے کا سودا تھا کہ سب کو جنت میں بھیج دے رہے، خود جہنم میں، خود کیا ہے جہنم میں چلے جا رہے. سب کو جنت میں بھیج رہے، خود جہنم میں چلے جا رہے. سب سے بڑا گھاٹے کا سودا ہے. یہ ایسے عجیب و غریب واقعات محمد کو سناتے تو امت عقیدے کے بگاڑ اور شرک کفر میں مبتلا نہیں رہے گی تو کہاں رہے گی؟ انہیں کیوں سمجھ میں آئے گا؟ عقیدے کی اہمیت کیوں سمجھ میں آئے گی؟ بالکل نہیں آئے گی. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو، اس امت محمدیہ کو عقیدے کی اہمیت سمجھنے کا اللہ میں توفیق عطا فرمائے. زندگی بھر آخری سانس تک شرک سے بچنے کا اللہ میں توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.